اللہم یا علی یا عظیم یا حلیم یا علم۔ امید ہے تمام احباب سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ خانقاہ انوار تارکیہ شاذلیہ میں تمام احباب کو خوش آمدید۔ اللہ رب العزت اپنے کرم سے فضل سے نواز دے۔ الحمدللہ خانقاہ کی طرف سے بہت ہی اچھی پیاری پیاری ویڈیو اپلوڈ کی جاتی ہے، خاص کر کے آپ لوگوں کے لیے ہوتی ہے، تو آپ کوشش کیا کریں کہ ان کو سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پر اس کو شیئر کیا کریں، تاکہ جہاں آپ کو فائدہ ہو رہا ہے الحمدللہ تمام احباب کو اس سے مستفیض ہو، فائدہ ہو، اللہ رب العزت برکتیں دیں۔ لیمن بڑے کام کی چیز ہے، تو لیمن کے کتنے فوائد ہیں، کیا کیا فوائد ہیں، انشاءاللہ تعالی اس پہ بات کریں گے۔ تو اس حوالے سے مریض بھی کافی پوچھتے ہیں، پھر عاملین حضرات بھی اس حوالے سے کافی سوال کرتے ہیں۔ تو دیکھیں لیمن جو ہے وہ یہ اللہ رب العزت کے خاص تحفہ ہے کہ جس سے الحمدللہ اس کی کاٹ میں علاج معالجے میں بہت ہی فائدہ ہے، بہت ہی زیادہ اس سے استعمال ہوتا ہے۔ اور پھر یہاں پر یہ سوال آتا ہے کہ جو ہے وہ لیمن ہی کیوں زیادہ استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، اور کوئی بہت ساری چیزیں ہیں ان سے کیوں نہیں کاٹ ہوتی۔ تو جس طرح دیکھیں بیری کے پتے ہیں، یا بیری سے جو ہے نا بیری کے پتوں کو توڑ کر اب اس کو کیا ہوتا ہے کہ پانی میں ابالا جاتا ہے، پھر اس کے اوپر لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یہ بھی لکھ کر اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی کئی کچھ اس کے اوپر پڑھ کر پھر اس کو بیری کے پتوں کو پکایا جاتا ہے، اس سے نہاتے ہیں۔ اور یہ پانی جو ہوتا ہے ظاہر جب ہم اس کو پڑھیں گے، اس کے اوپر تحریر لکھی ہوگی، تو اس کو پانی کو بھی احتراماً ہم نے کہیں ایسی جگہ نہیں پھینکنا جہاں پر گند وغیرہ ہو۔ تو اب یہ ہے کہ بیری کے اوپر جو ہے نا وہ مومن جنات، اچھے جنات اور بزرگ جنات، مسلمان جنات ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اب وہ وہاں پر بیٹھ کے ظاہر ذکر بھی کرتے ہیں، پڑھائیاں بھی کرتے ہیں، سارے معاملات ہوتے ہیں۔ تو پھر کیا ہے کہ جب ہم اس کو استعمال کرتے ہیں اس کے فیوز و برکات ہمیں ملتے ہیں۔ اسی طرح لیمن جو ہوتا ہے، اب لیمن میں خاص کر کے کھٹاس ہے، کھٹی چیز ہے۔ لیمن کھٹا ہے یعنی کہ لیمن کا رس بھی کھٹا ہے، لیمن بھی کھٹا ہوتا ہے۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ جنات کو تکلیف ہوتی ہے، جنات اس سے کٹتے ہیں، جلتے ہیں، ختم ہوتے ہیں۔ جادو کے معاملات میں جادو کٹتا ہے، بندشیں کٹتی ہیں۔ تو اب یہ کہ بزرگوں نے اس کو استعمال کیا، اس سے فائدہ ہوا، پھر آگے سلسلے میں اور شاگردوں کو، مریدین کو پھر آگے تعلیم کیا، ٹھیک ہے نا۔ اب جیسے نیم ہے، نیم کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ اور اسی طرح میں نے تو الحمدللہ کافی کتابوں میں بہت کچھ ہم نے بتایا ہوا ہے کہ کوڑ تمہ ہے، ہرمل ہے اور لوبان ہے، اور اس کے علاوہ بہت کچھ الحمدللہ ہم نے کتابوں میں اس کے بارے میں لکھا ہے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ لیمن کی مختلف آپ کو کاٹیں بتائیں گے، اس سے کاٹ کرنے سے الحمدللہ نظر بد کے معاملات ہیں، جادو کے معاملات ہیں، جنات کے معاملات ہیں، یہ سارے کے سارے رموو ہو جائیں گے، اور بندشیں ہیں وہ بھی الحمدللہ رموو ہو جائیں گی۔ جو احباب بھی اپنے روحانی معاملات چیک کروانا چاہتے ہیں، جسمانی معاملات کو چیک کروانا چاہتے ہیں، کہ جو استخارہ کروانا چاہتے ہیں، مجھ سے بات کرنا چاہتے ہیں، تو آپ یہ اسکرین پر نمبر آ رہا ہوگا 030511611919، اس نمبر پر آپ رابطہ کریں گے، ہماری ٹیم آپ کو ٹائم دے دے گی، اس ٹائم آپ کال کریں گے، تو انشاءاللہ تعالی آپ مجھ سے بات کر کے اپنے پیاروں کا، اپنے گھر والوں کا، اپنی دکان کا، مکان کا، فیکٹری کا، کارخانے کا استخارہ کروا سکتے ہیں، روحانی چیک اپ کروا سکتے ہیں۔ اور انشاءاللہ تعالی چیک کرنے کے بعد میں آپ کو وظیفہ بھی بتا دیتا ہوں۔ تو اب اس میں ہوتا ہے کہ بہت سارے معاملات ہیں، اب میں یعنی کہ کام نہیں چل رہا، آپ کا معاملات ٹھیک نہیں چل رہے، گھر کے معاملات ٹھیک نہیں ہیں، گھر میں لڑائی ہے، اور مقصد ہے کہ تلخ کلامی ہے، جھگڑے چل رہے ہیں، تو پھر کوشش کریں کہ فوراً سے چیک کروا لیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اب یہ کہ اگر جناتی معاملات ہیں، شیطانی معاملات ہیں، یا تعویذات کے معاملات ہیں، یا کیے کرائے کے معاملات ہیں، ابتدا میں ہیں تو پکڑ لیں گے تو اس کو جلدی ٹھیک ہو جائیں گے معاملات۔ اور اگر اسی طرح اس کو سال، 2 سال، 4 سال نکل جاتے ہیں تو پھر وہ چیزیں گھر کر لیتی ہیں، پھر ان کو جو ہے نا وہ بہت مشکل سے نکالنا پڑتا ہے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ جو بھی احباب استخارہ کروانا چاہتے ہیں، اپنا روحانی چیک اپ کروانا چاہتے ہیں، تو اس نمبر پہ رابطہ کریں گے، اللہ رب العزت آسانی عطا فرمائے گا۔ تو لیمن کی ترکیب اس طرح کرنی ہے کہ اگر بچہ روتا ہے، بچہ ضد کرتا ہے، بہت زیادہ تنگ کرتا ہے، تو نظر بد بھی لگی ہوئی ہے،
تو لیمن کی کاٹ کریں گے۔ اس کے لیے آپ ایک نارمل لیمن لے لیں، ٹھیک ہے نا، تو اس کے اوپر آپ نے موزتین یعنی کہ ایک مرتبہ بسم اللہ شریف، سورہ فلق، سورہ ناس، یہ تینوں کو ملا کے ایک مرتبہ ہوگا، اس کو موزتین کہا جاتا ہے۔ یہ آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے، بسم اللہ شریف، سورہ فلق، سورہ ناس، بسم اللہ شریف، سورہ فلق، سورہ ناس۔ اب یہ 11 مرتبہ پڑھ کے آپ نے لیمن پہ دم کرنا، اور پھر یہ لیمن بچے کے اوپر سے اینٹی کلوک 7 مرتبہ گھما کے اس کی پیشانی پہ، سر پہ رکھ کے 4 ٹکڑے کر دیں کاٹ کے، اور یہ کچرے میں پھینک دیں۔ بس اتنی دیر ہے کہ میرا خیال ہے کہ یہ پروسیس ہوگا چھری سے کاٹتے ہوئے، ہو سکتا ہے کہ 3-4 سیکنڈ، 5 سیکنڈ لگیں، 10 سیکنڈ لگیں گے۔ اسی دوران نظر بد کٹ جائے گی، خطرناک سے خطرناک نظر بد ہوگی وہ بھی کٹ جائے گی، سخت معاملات ہوں گے تو بھی کٹ جائے گی، اور جناتی نظر ہے تو بھی یہ کٹ جائے گی، انسانی نظر ہے تو بھی کٹ جائے گی۔ بس اس میں یہی کرنا ہے۔ تو اب اس میں ہے کہ بچہ اسی وقت بچہ ٹھیک ہو جائے گا، بچے کو بچہ ریلیکس ہو جائے گا، اور بچہ یعنی کہ سکون میں ہو جائے گا۔ اور بعض کا یہ ہوتا ہے کہ کچھ سخت معاملات ہیں تو پھر آپ اس کو 3 دن کر لیں، 5 دن کر لیں، تو بہتر اس کا ٹائم جو ہوتا ہے مغرب سے 10-15 منٹ پہلے، ٹھیک ہے نا۔ اس وقت کاٹ کریں گے تو الحمدللہ فوراً سے کاٹ ہو جائے گی۔ باقی دن میں کسی وقت بھی کر سکتے ہیں، عشاء کے بعد بھی کر سکتے ہیں، تو الحمدللہ بچہ جو ہے نا وہ نظر بد بھی کٹ جائے گی، بچہ بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ اور اسی طرح اگر گھر پر بندش ہے، اور دیکھتے ہیں کہ گھر پر بندش کے معاملات ہیں، گھر میں لڑائی جھگڑا بھی ہے، اور گھر میں روزی رزق کی تنگی بھی ہے، گھر میں جو ہے وہ صحت بھی خراب رہتی ہے، گھر میں اکثر جو ہے نا وہ لڑائی جھگڑا فساد ہی رہتا ہے، تو بہتر یہ ہے کہ استخارہ کروا لیں۔ اگر استخارہ کروا لیا ہے بندش کے معاملات تو یہ طریقہ کریں، ٹھیک ہے نا۔ تو اب اس میں ایک مرتبہ آپ نے سورہ علم نشرح یہ پڑھنی ہے، ٹھیک ہے نا، ایک مرتبہ یہ پڑھنی ہے، اور پھر اسی طرح موزتین آپ نے پڑھنا ہے۔ تو یہ چاروں کو ملا کے ایک مرتبہ کا، اس کو 11 مرتبہ پڑھیں، 11 مرتبہ پڑھ کے اب آپ نے لیمن جو ہے وہ عصر کے وقت آپ نے پڑھائی کرنی ہے، عصر کے یعنی کہ عصر کے بعد کر لیں یا عصر کے وقت کر لیں، پڑھائی کرنی ہے، 4 لیمن لینے، چاروں لیمن پہ پڑھائی کر کے پھونک مارنی، دم کرنی ہے، تو آپ نے گھر کے چاروں کونوں میں رکھ دینا ہے۔ آج آپ نے عصر کے وقت رکھا ہے، دوسرے دن آپ اس کو صبح 9-10 بجے 11 بجے اٹھائیں، اٹھا کے تو درمیان میں رکھ کے اس کو 4 ٹکڑے کریں کاٹ کے، اور کچرے میں پھینک دیں۔ پہلے دن ہی آپ الحمدللہ بہت اچھا فیل کریں گے، گھر میں سکون ہو جائے گا، گھر میں ایسے ہوگا جیسے بالکل سارے ٹھنڈے ہو گئے، لڑائی جھگڑا نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ تو اب دیکھیں کہ پہلے دن معاملہ ٹھیک ہو گئے تو صحیح ہے، نہیں تو ضرورت ہے تو آپ مزید بھی اسی ترتیب سے اس کو کر سکتے ہیں، 3 دن کر لیں، 5 دن کر لیں، 7 دن کر لیں، 9 دن کر لیں، 11 دن کر لیں، الحمدللہ یہ آپ خود بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اگر اسی طرح گھر میں جادو ہے اور جادو کے معاملات ہیں، آپ نے استخارہ کروایا، جادو ہے، اب کیا کرنا ہے کہ جادو کی وجہ سے بیماریاں پیدا ہوئی ہیں، جادو کی وجہ سے گھر میں کہہ لو کہ ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑا اکثر فساد رہتا ہے، جادو کی وجہ سے گھر میں تنگ دستی کا شکار ہیں، جادو کی وجہ سے جو ہے نا وہ بیماریاں ہیں، جسمانی بیماریاں تھیں پہلے، اب وہ بیماری ایسی ہوگی کہ لا علاج ہو گئی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور اس طرح بھی ہوتا ہے کہ جادو اکثر جو ہے وہ جادو جب کیا جاتا ہے تو وہ خاص کر کے جیسے بندشوں کے حوالے سے روزی رزق پہ بندش، پھر صحت پہ بندش، اگر صحت پہ بندش ہے تو ظاہر ہے مریض ٹھیک نہیں ہوگا، تو وہ 24 گھنٹے ایسے ہی ہوگا، بیمار ہوگا، دوائی لے گا، فائدہ ضرور ہوگا اس میں، ہوتا ہے ایک دن فائدہ ہو جائے، 2 گھنٹے 4 گھنٹے ٹھیک ہو، اب جیسے دوائی جو ہے نا وہ تھوڑا سا ٹائم پیریڈ آگے ہوا تو پھر وہی معاملہ، دوسرے دن کرے گا تو بھی یعنی کہ دوسرے دن دوائی پیے گا پھر بھی وہی معاملہ، صبح دوپہر شام پیے گا، چند منٹ یا چند گھنٹے تو ٹھیک ہو جائے گا لیکن مستقل نہیں ہوگا، اور میرا مریض اپنی جگہ پہ پریشان ہوتا ہے، تو لو جی یہ کون سی دوائی استعمال کریں جو ہمیں ٹھیک کریں، اب یہ اتنی دوائی کر لی ہے استعمال، کھا بھی لی ہے، پی بھی لی ہے، کیپسول ہے، انجیکشن لگا لیا، پھر بھی مریض ٹھیک نہیں ہوتا۔ تو یہاں پر ضرور اپنے گھر کا روحانی چیک اپ کروا لیں، یہ نہ ہو کہ
ہم اس چکر میں پڑے ہوں لو جی ٹھیک ہے جی کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو یہاں پر جادو کے معاملات ہوں تو آج تو کم فیل ہو رہا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ 2 یا 3 مہینے کے یا 6 مہینے کے بعد یہ بہت زیادہ سخت معاملات ہو جائے، پورے ان کی گرفت ہو جائے، تو پھر یہاں سے نجات پانا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اب یہ کرنا ہے کہ 4 لیمن اپنے لینے، ٹھیک ہے نا، اور ساتھ میں آپ نے 100 گرام لوبان لینا ہے۔ لوبان یہ عام پنسار کی دکان سے مل جاتا ہے۔ 4 لیمن لینے، آپ نے کیا کرنا کہ لیمن کے اوپر سورہ مزمل شریف 1 مرتبہ پڑھنی ہے، سورہ فیل 11 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اب آپ نے یہ پڑھ کے اس کے بعد جو ہے وہ آپ نے یہ پڑھ لیے سورہ ناس، پھر آپ نے 11 مرتبہ پڑھنی ہے۔ پڑھ کے لیمن پہ دم کریں، لیمن کو چاروں کونوں میں عصر کے وقت رکھ دیں، اور جو لوبان ہے اس پہ بھی دم کر لیں۔ مغرب سے 10-15 منٹ پہلے جو ہے نا تھوڑا سا اس پہ سے لوبان لے کے آپ نے دھونی دینی ہے۔ اب چاہے اس کو جو ہے نا چولہے کے اوپر کوئی پلیٹ وغیرہ رکھ کے دھونی دے دیں، کسی طرح بھی آپ نے دھونی دینی ہے پورے گھر میں۔ تو یہ آپ کا پہلا دن ہو گیا۔ دوسرے دن بھی آپ نے اسی طرح کرنا ہے، تیسرے دن بھی اس کو مسلسل جو ہے نا وہ لیمن کی کاٹ بھی ساتھ میں رکھنی ہے، لوبان کی بھی کرنی ہے۔ تو آپ نے کم سے کم 11 دن اسی ترتیب سے کرنا ہے۔ نیت یہی ہو کہ اللہ رب العزت اپنی قدرت سے، کرم سے، قرآن پاک کی ان آیات کی برکتوں سے ہمارے گھر میں جو جادو جنات کے معاملات ہیں، پریشانیاں ہیں، ٹینشن ہے، وہ ختم ہو جائیں۔ تو الحمدللہ اس سے فوراً سے سارے معاملات کٹ جائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ مستقل مزاجی کے ساتھ کر لیں۔ اب اس میں ہوتا نا کہ جو ہے وہ جادو کے سخت معاملات ہیں، زیادہ ہیں، تو پھر کوشش کریں کہ اس کا علاج کروا لیں۔ اگر تھوڑے بہت معاملات ہیں تو وہ اس سے حل ہو جائیں گے۔ اور اسی طرح اگر جو ہے دکان کے اوپر بندش لگا دیے، حسد کی وجہ سے لگا دیے، ہمسایوں میں سے کسی نے لگا دیے، اور بعض کا یہی ہوتا ہے زیادہ تر تو دکان پر حسد کے معاملات ہوتے ہیں، رشتہ داری کے معاملات، جائیداد کے بھی ہوتے ہیں، لیکن زیادہ تر حسد کے معاملات ہوتے ہیں کہ ارد گرد میں سے کوئی بندہ بھی جو ہے نا وہ دیکھ لیتا ہے، لو جی حضرت کا کام بہت اچھا ہے، اب بجائے یہ کہ جو ہے نا وہ اپنے کا معاملات کو سیٹ کروانے کے، صحیح کرنے کے لیے اگلے بندے کے کام پہ بندش لگا دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ دیکھیں کوشش یہ کریں کہ خود محنت کریں، خود اسٹرگل کریں، خود کوشش کریں، بجائے ہم دوسرے کو روکنے کے جتنی ہم ادھر اسٹرگل کریں گے وہی ہم اپنے معاملات میں صرف کریں گے، تو الحمدللہ وہی کوشش ہمارے لیے اور ہماری کوشش رنگ لے آئے گی۔ اور پھر یہ ہے کہ جائز طریقہ بھی یہی ہے۔ اب ہم یہ کریں کہ کسی کو بندش لگائیں، ناجائز ہو گیا۔ اب پھر یہ سوچیں بیٹھ کے دکان پہ اپنے کام پہ، لو جی کام نہیں چلتا، کوئی مریض نہیں آتا، کوئی گاہک نہیں آتا، اور ڈاکٹر بھی بولتا ہے مریض نہیں آتا، اور یعنی کہ روزانہ ہی کاروبار پستگی کی طرف ہے۔ تو دیکھیں آپ نے کام ابتدائی شروع جو کیا وہ غلط کیا، ٹھیک ہے نا۔ آپ اپنے کام کو چھوڑ کے دوسرے کے اوپر بندش لگا رہے ہیں۔ اللہ کی مخلوق کو جب تنگ کریں گے تو پھر کیا آپ کے لیے راحت ہوگی، سکون ہوگا؟ بالکل بھی نہیں ہوگا۔ تو بہرحال اس میں یہ کہ اپنے معاملات کو صحیح کریں، سیٹ کروائیں، بجائے کہ دوسرے کے اوپر بندش لگانے کے لیے، دوسرے کے اوپر پریشانی کرنے کے لیے، یہ ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ تو اب یہ کہ دکان کے اوپر جو حسد کے معاملات ہیں، جادو کے معاملات ہیں، تو اب اس کو رموو کس طرح کیا جائے، ٹھیک ہے نا۔ تو بعض کا تو یہ ہوتا ہے کہ تھوڑے بہت معاملات ہیں تو بندہ کر لے گا، ٹھیک ہو جائے گا، سخت معاملات ہیں تو اس کے لیے پھر دوسرے سے ہی علاج کروائیں تو زیادہ بہتر ہے۔ اب یہ کرنا ہے کہ آپ نے 4 عدد لیمن لینے، ٹھیک ہے نا، اور 100 گرام ہرمل لینا ہے، لے کے سامنے رکھ لیں، ٹھیک ہے نا۔ یا کہارو آپ نے پڑھنا، یا کہارو یا کہارو یا کہارو یا کہارو 1100 مرتبہ، ٹھیک ہے نا۔ 1100 مرتبہ آپ نے یا کہارو پورا پڑھنا، پڑھ کے آپ نے اس کے لیمن کے اوپر دم کر دینا، اور ہرمل پر بھی دم کر دیں، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ لیمن آپ نے کیا کرنا ہے کہ عصر کے وقت آپ نے چاروں کونوں میں رکھ دینا، عصر کے وقت لیمن کو چاروں کونوں میں رکھ دیں، تو ساری رات پڑے رہیں۔ صبح جب آپ دکان کھولیں تو لیمن جو ہے نا اٹھا لینا ہے آپ نے، تو دکان کے بیچ میں رکھ کے اس کو 4 ٹکڑے کریں، کچرے میں پھینک دیں۔ اور ہرمل کی روزانہ جو ہے وہ جب آپ دکان بند کریں
उस वक्त आपने धुनी देनी, बंद करने के टाइम पर आपने पूरे दुकान पर धुनी देनी है और दुकान को बंद कर देना है। इंशाअल्लाह ताला आप इसको 11 दिन कर लें तो देखिए इसकी फयूज़ व बरक़ात कितनी हासिल होती है। रोज़ इज़्ज़त में कुशादगी आ जाएगी। और अगर कोई बंदा कर्ज के नीचे दबा हुआ है तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने खजाने के दरवाजे खोल देगा, उसके लिए आसानी हो जाएगी। ठीक है ना। अब ये इसी तरह करना है। जब आपकी ये रोजाना की पहले दिन की काट होगी, दूसरे दिन भी करना है, 11 दिन मुसलसल करना है। जब आपकी काट हो जाएगी तो अल्हम्दुलिल्लाह आपको किसी से पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आपको कहीं जाके देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसको इस्तिखारा करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अल्हम्दुलिल्लाह जब काट हो जाएगी ऑटोमेटिकली ग्राहक आना शुरू हो जाएंगे, आप खुद भी राहत महसूस करेंगे। मेन चीज ये होती है कि मरीज खुद बताए कि मेरी कंडीशन पहले से बेहतर है, मेरा कारोबार पहले से बेहतर है, मेरे मामलात पहले से बेहतर है। ठीक है ना। तो आप ये इस तरह करेंगे तो इंशाल्लाह ताला बंदिश वगैरह उड़ जाएगी, खत्म हो जाएगी। लेमन की काट जो है वो इसी तरह करेंगे तो इंशाल्लाह ताला इसके फयूज़ व बरक़ात हासिल होंगे। अब इसमें होता है कि लेमन की एक और भी काट है, मिसाल के तौर पे किसी के ऊपर जादू के मामलात हैं, किसी फर्द पे है, बच्ची है, बच्चा है, बड़ा है, छोटा है, किसी के ऊपर जादू के मामलात हैं। तो अब क्या होता है कि अब वो परेशान है ज़ाहिर है जादू की वजह से। तो अब इसमें ये करना है कि आपने एक लेमन लेना है, लेमन लेके तो आपने इसके ऊपर आपने सूरह मुज़म्मिल शरीफ एक मरतबा पढ़नी है, सूरह जिन एक मरतबा पढ़नी है और साथ में सूरह फील 11 मरतबा पढ़नी है। अब ये पढ़ के आपने दम करना लेमन के ऊपर और फिर ये लेमन 7 मरतबा सर पे से घुमा के इसको पॉकेट में जेब में रख लें। ठीक है ना, जेब में रख लें, अपने पास रख लें। तो ये आपके पास 24 घंटे रहे, अब सारा दिन आपके पास रहे। दूसरे दिन 24 घंटे यानी कि एक दिन आपने इसको जोहर या असर के वक्त अपने पास रखना है, दूसरे दिन इसको आपने फिर 7 मरतबा ऊपर से घुमाना है और सर पर रख के काटना है, 4 टुकड़े करना है, इसको जला देना है। ठीक है ना। 24 घंटे भी लेमन रखा जाता है, फिर 5 दिन भी रखा जाता है या 1 हफ्ता भी रखा जाता है। जितने दिन आपके पास लेमन रहेगा आप महसूस करेंगे कि पहले इस तरह होता है कि जिस्म के ऊपर, बॉडी के ऊपर किसी ने बहुत सारा वजन डाला हुआ है या जिस्म बंद है, लेकिन जब आप ये लेमन की काट अपने पास लेमन रखेंगे और काट करेंगे, बिल्कुल आपकी जिस्म, आपकी बॉडी जो है ना बिल्कुल रिलैक्स हो जाएगी, बिल्कुल ठीक हो जाएगी। ठीक है ना। आप अपने आप को आजाद महसूस करेंगे। तो ये बहुत ही बरकत अमल है। तो इसके तमाम अहबाब को इजाजत है। अब इसमें होता है कि आमलीन हजरात के लिए ये अमल है और आम भी कर सकते हैं। तो ये क्या होता है कि हमारी बॉडी के अंदर, पूरे के अंदर जिस्म में दर्द भरा हुआ है, ठीक है ना, और जादू है या जन्नात के मामलात हैं, अगर के जिस्म में दर्द भरा हुआ है तो या जादू के असरात हैं या जादू के जन्नात के असरात हैं, तो ये हर कोई कर सकता है। अगर जादू के सख्त मामलात हैं, जन्नात के सख्त मामलात हैं, तो फिर ये सिर्फ आमिल करे, आम बंदा ना करे। ठीक है ना। तो आपने क्या करना है कि 7 अदद लेमन लेने हैं। 7 अदद लेमन लेके तो इसके ऊपर आपने, अब जो है आप हिज़्बुल बैशी पढ़ते हैं तो वो 3 मरतबा या 5 मरतबा पढ़ लें इसके ऊपर, और जो है आप हिज़्बुल बैशी नहीं पढ़ते, आम है, तो उसके लिए जो है ना सूरह फील 111 मरतबा पढ़ें। ठीक है ना। सूरह लहब 111 मरतबा पढ़ें, 7 लेमन पे दम कर लें। और अगर हिज़्बुल बैशी पढ़ेंगे 3 मरतबा 5 मरतबा पढ़ के दम करें। अगर जो है ना वो आप या कहार भी पढ़ सकते हैं, आम भी हार कोई पढ़ सकता है, या कहार 1200 मरतबा पढ़ें। लेमन पे पढ़ के दम करना है। उसके बाद आपने क्या करना है कि मरीज को नीचे जमीन पर लिटा लें। ठीक है ना, बिल्कुल सीधा जमीन पर लेट जाए। तो एक पहले 7 लेमन आपने पकड़ने, सर पर से घुमाना है, यानी कि उसको 7 मरतबा घुमाना है। मरीज नीचे लेटा उसके ऊपर से घुमा ले, या बैठा हुआ था तो 7 मरतबा एंटी क्लॉक घुमा ले। अब आपने क्या करना है कि एक लेमन लेना है, लेमन लेके ये राइट शोल्डर के ऊपर रख के इसको काट देना। मरीज नीचे लेटा हुआ है, आपने शोल्डर पे रख के काटना है। ठीक है ना। तो इस जोड़ के पूरी काट हो जाएगी। फिर इससे नेक्स्ट जो है वो लेमन आपने एक और लेना है। तो ये टांग का जोड़ होता है, यहाँ पे पेट का जोड़, टांग का जोड़, यहाँ पर रख के इसको
کاٹ کے کچرے میں پھینکنا ہے، کاٹ کے رکھ لیں اپنے پاس۔ اب یہ ہے کہ یہاں پر لور 2 ہو گئے، تیسرا لیمن ہمارے جو ٹانگ کا جوڑ ہوتا ہے بالکل نیچے، اس پہ رکھ کے آپ نے 4 ٹکڑے کرنے ہیں، تو لیمن کو رکھ لیں۔ اب یہ ہمارا 3 مرتبہ 3 لیمن اس طرف ہو گئے رائٹ سائڈ پہ، اور الٹی سائڈ پر بھی آپ نے سب سے پہلے پاؤں سے شروع کرنا ہے، کیونکہ ادھر پاؤں ہے، ادھر پاؤں پہ آنا ہے، پاؤں پہ شروع کرنا ہے کہ پاؤں والے جوڑ پہ رکھ کے اس کو کاٹنا ہے، 4 ٹکڑے کرنے رکھ لینا ہے۔ اسی طرح پھر ٹانگ کے جوڑ کے اوپر، پھر آپ نے اس کو لیفٹ شولڈر کے اوپر رکھ کے کاٹنا ہے۔ اب آپ کے یہ 3 اس طرف ہو گئے، 3 اس طرف ہو گئے، 6 لیمن ہو گئے، 7واں لیمن آپ کے پاس بچ گیا۔ اب یہ آپ نے پیشانی پہ رکھ کے اس کو کاٹنا ہے، سر پہ رکھ کے کاٹنا ہے، تو پوری باڈی کی صفائی ہو جائے گی، کاٹ ہو جائے گی، جادو جنات کے اثرات ختم ہو جائیں گے۔ جنات کے اگر جنات موجود ہیں جسم کے اندر ہیں تو بالکل کٹ جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ اصل میں یہی ہوتا ہے نا کہ دیکھیں یہ انسانی اعضا ہے، جوڑ ہے یہاں پہ، جیسے آپ اس کو کاٹیں گے تو یہ جنات یہاں سے کٹ جائے گا، یہ جگہ کاٹیں گے تو بھی یہ حصہ پورا علیحدہ ہو جائے گا، پاؤں کی جگہ سے کاٹیں گے تو بھی پورا کٹ جائے گا، اسی طرح اس سائڈ پہ بھی کاٹتے جائیں گے۔ جب آپ نے لاسٹ لیمن پیشانی پہ رکھ کے سر پہ رکھ کے کاٹنا ہے تو اس کی پورا جسم جو ہے نا وہ کٹ جائے گا، ٹھیک ہو گیا۔ اب یہ لیمن آپ نے کیا کرنا ہے، اب اس کو جلایا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو کسی طرح بھی آپ اس کو چولہے پہ رکھ کے جلا سکتے ہیں، جلائیں، اس کی راکھ بچ جائے تو یہ راکھ آپ اس کو ٹھنڈا کر دیں تو بہت اچھا ہے، کہیں پر بھی نہر، دریا، سمندر میں اس کو بہا دیں، یا پھر اس کو قبرستان میں ہی کئی جگہ پر ڈال کے، صاف ستھری جگہ پہ ڈال کے اس کے اوپر پانی ڈال دیں۔ جادو جنات کے سخت معاملات ہیں تو کاٹ ہو جائے گی، اسی وقت آپ کی باڈی جو ہے نا وہ ریلیکس ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا، کیونکہ آپ نے ایک ایک جوڑ کی کاٹ کر دی، ایک ایک جوڑ سے آپ نے کاٹ کر دی ہے تو یہ چیزیں کٹ جائیں گی۔ اب یہ کہ جتنے بھی علاج میں نے لیمن کے بتائے ہیں، ہر ایک علاج میں آپ نے کیا کرنا کہ گوشت کا صدقہ لازمی دینا ہے، ٹھیک ہے نا، تو 1 مرتبہ صدقہ کر لیں تو بہترین ہے، 2 مرتبہ کر لیں تو اس سے بھی بہترین ہے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ 1 یا 2 بوٹیاں گوشت کی لے لینی ہے، بڑے جانور کی لے کے 7 مرتبہ اوپر سے گھمانا ہے، تو اس کو ویرانے میں کہیں رکھ دیں، قبرستان میں رکھ دیں، تو آپ کی کاٹ بھی ہو گئی اور صدقہ بھی ہو گیا۔ اب یہ ہوتا ہے کہ جب کاٹ کرتے ہیں تو جب ہم کاٹ کرتے ہیں، نظر بد کی کاٹ کرتے ہیں، مثال کے طور پہ اس کے اثرات کاٹنے والے پر آتے ہیں، لیکن جب ہم اس کا صدقہ کر دیں گے تو وہ فوراً سے ہر چیزیں ریلیز ہو جائیں گی، ختم ہو جائیں گی، مریض جو ہے نا اس کو محسوس بھی نہیں ہوگا کچھ وہ ہوا ہے، ٹھیک ہے نا۔ میری طرف سے تمام احباب کو اجازت ہے، اللہ رب العزت برکتیں دے، آسانیاں عطا فرمائے اور بے شمار برکتوں سے نواز دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔